یہ پھر سے بیٹل سٹارٹ ہو گیا ہے جو ہر سال ہر گورنمنٹ میں ہوتا ہے، ہر سال ہی ہوتا ہے. اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ 5 سال کا گیپ آتا ہے، 4 سال کا گیپ آتا ہے. یہ تو ڈیلی کی ایک بات بن گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیچ اپ ہو رہا ہے، پھر لڑائی ہو رہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اب پی ٹی آئی آ گئی ہے اس بات میں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم پیچ اپ شاید میں کر لوں، دسمبر میں الیکشنز ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں. ابھی فیبرری میں الیکشنز ہوئے تب دوبارہ ہو جائیں گے. بھائی ایک وہ شعر ہے جو مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ اس طرح کا ہے کہ بزم یار سے لوگ مختلف خبریں لاتے ہیں. نظر بظاہر عمر ایوب صاحب نے کل جو بیان دیا ہے یا پرسوں دیا ہے، اس میں انہوں نے سفید جھنڈا سا لہرایا ہے، اور انہیں اچانک خیال آیا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کی جماعت جو ہے، یہ فوج کی اور عمران خان صاحب کی لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں. تو یہ دونوں تو نہیں لڑنا چاہتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کبھی لڑنا چاہیں آپس میں. نہیں، یہ ان کا جو پرسپیکٹو کہہ لیں، انہوں نے جو انالیسس. تاثر دیا. اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ کیا یہ شہباز شریف نے کلوایا تھا کسی صاحب کے منہ سے؟ کیا یہ شہباز شریف نے میر جعفر اور میر صادق کا کہا تھا کہ آپ انہیں یاد کریں؟ تو اچانک میر جعفر، میر صادق اور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یہ ایک تاریخی جملے کس نے کہے تھے؟ بات کرنے والے جو ہیں انہیں یہ کیوں یاد آ جاتا ہے کہ جی ہماری فوج کے ساتھ لڑائی تو کوئی اور کروا رہا ہے؟ مطلب یہ جملے بھی کسی اور نے ان کو کہے تھے کہ آپ یہ بولیں؟ وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا. تو مقصد یہ کہ ہمارے جو سیاستدان ہوتے ہیں یہ عوام کو ایک تو بیوقوف سمجھتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ عوام کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کل کیا کہا تھا. باقاعدہ ملان کندرا ایک بہت مشہور ناولسٹ رہے ہیں، ان کو جلا وطنی کی زندگی گزارنا پڑی کیونکہ ان کا اپنے وطن کے اندر گزارا ممکن تھا. تو انہوں نے باقاعدہ بک آف لافٹر اینڈ فارگیٹنگ ایک ناول لکھ رکھا، جس کی بنیادی تھیم یہ ہے کہ جو آمرانہ حکومتیں ہوتی ہیں اور آمرانہ مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عوام کی کہ ان کی اجتماعی یادداشت بہت فکل ہوتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس بات کو ہمارے تمام سیاستدان نہیں سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے عام آدمی کی بے پناہ اکثریت جو ہے وہ سیاست سے اکتا چکی ہے، کیونکہ ان کی سٹرگل دوسری ہے نا بابا. سر. ان کی پرائیورٹی نہیں ہے یہ. اس کی زندگی جو ہے وہ عذاب میں ہے. سر ان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ بجلی کا بل اس مہینے کتنا آئے گا، ہم گھر کے خرچے کیسے پورے کریں گے، ہمارے بچوں کو کھانا ملے گا 3 وقت کا یا نہیں. ان کا یہ مقصد نہیں ہے. یہ جو موجودہ حکومت ہے، میں آپ کو پہلے بھی بار بار کہتا رہتا ہوں، جو ان کو سمجھ نہیں آگے دے رہی کہ خلق خدا کی نظر میں شہباز شریف صاحب نے یہ تیسرا بجٹ پیش کیا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے، دیکھیے آپ آئے تھے پاکستان کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے، جو آپ کہتے ہیں اب کہ بقول بچا آپ لیا. پاکستان نے الحمدللہ بچا لیا. اب آپ خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیوالیہ سے بچانے کے لیے سیاست تباہ کر لی. اب آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ایگریمنٹ ہو جائے، سیاست تو آپ تباہ کر بیٹھے ہیں، تو آپ یہ کہیں سر پہلے تو ہم نے دیوالیہ جو ہے اس سے ملک کو بچا لیا، دوسرا ہم نے آئی ایم ایف سے پیکج لے لیا ہے 3 سال کا. اب جناب میری جماعت جو ہے اس کو تو اکثریت حاصل نہیں ہے اپنے طور پر، میں تو پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی بیساکھیوں پہ کھڑا ہو کر حکومت بنائی. اب اس تعداد کے ساتھ جو مجھے فی الوقت میسر ہے قومی اسمبلی میں کوئی ٹف فیصلے نہیں لے سکتا. اس کے باوجود میں نے گنجائش نکال کے آئی ایم ایف سے یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے. اب میں ریزائن دیتا ہوں، میں استعفیٰ دیتا ہوں اور اسمبلی نہیں توڑ رہا میں. اور اگر میری جماعت میں سے کوئی اور وزیر اعظم بننا چاہتا ہے وہ مطلب میں اسٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں ایز پی ایم، تو یہ اسمبلی چل سکتی ہے اور اس میں بڑی آسانی سے تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا، یا پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی حکومت کی اسی طرح حمایت کر دے کا اعلان کرتے جس طرح موجودہ حکومت کا کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عمر ایوب صاحب وزیر اعظم ہو جائیں یا
پیپلز پارٹی بہت صاحب ہو جائیں. نہیں, پیپلز پارٹی اگر حکومت میں نہ بھی شامل ہو تو اس کے بعد جلد از جلد فاسٹ ٹریک بنیادوں پہ جو خان صاحب کے مقدمات ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں. وہ تو آف کورس ایک دفعہ وہ آ گئے پاور میں تو ایک پھر یہ ہے کہ لیکن کیا یہ ساری بات ہو جائے تو کیا آئی ایم ایف نے جو شرائط عائد کی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی؟ وہ تو وہیں کی وہیں رہیں گی. ان کا کیا تعلق اس بات سے؟ کیا میرا بجلی کا بل آدھا ہو جائے گا؟ کیا پتہ ڈبل ہو جائے سر. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, اب اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا. لیکن اس بات پر ضرور توجہ دے رہے ہیں کہ کیا پتہ پی ٹی آئی دوبارہ واپس آ جائے. بھی وہ اس وجہ سے ہے, دیکھو ہمیں چیزوں کو ریئلسٹکلی دیکھنا چاہیے. ریئلسٹک بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم, ان کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ یہ بری خبر لاتے ہیں, یہ مہنگائی کا عذاب لاتے ہیں. لہٰذا لوگ یار ان سے جان چھوٹے, ان سے تو جان چھوٹے لیکن مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اس پہ لوگ پھر غور نہیں کرتے نا, کیونکہ غصہ اتنا ہے, زندگی اتنی مشکل ہو گئی ہے بیچاروں کی. چلیے ایسا کیسر صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی پھر نو کانفیڈنس موشن لے کر آئیں تو گے لے آئے نا شہباز شریف کے خلاف. بابا کون روک تو رہا سر ہے؟ وہی ایپیسوڈ ریپیٹ ہو رہی ہے پھر جو 2 سال پہلے ہوئی تھی تو کریں. عمران خان صاحب کے ساتھ. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اصولی طور پر تو 8 فروری کو جس طرح تحریک انصاف کے حامیوں نے انتہائی بدترین حالات میں, جبکہ ان سے الیکشن سمبل لے لیا گیا ہے, یہ وہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی محنت اور لگن کی بدولت انہیں پتہ تھا کہ جی میرے حلقے میں یہ امیدوار ہے. تو لوگوں نے بھی خوب کیمپین جتنی وہ کر سکتے تھے ان لوگوں نے کی دیا اور وہ جیتے. پھر اب لائک اٹ اور ناٹ تحریک انصاف ایک واحد اکثریتی جماعت کی صورت, ان کے وہ جو ووٹ دینے آئے تھے لوگ, یہ ان کا قرض تھا تحریک انصاف کا کہ یہ پہل کرتے کہ جی ہم نے حکومت بنانی ہے. کیونکہ عوام نے ان کے لیے ٹرسٹ ان کو دکھایا کہ ہاں جی ہم آپ کو ٹرسٹ کے کرتے ہیں, اب آگے بڑھیں. اکثریت نہیں تھی, آپ فلیکسیبلٹی دکھاتے. پیپلز پارٹی ان کو بے تحاشا قسم کے سندیسے اپنے رویے سے, ایٹیچیوڈ سے بھیجتی رہی کہ آؤ یار بات تو کرو. انہوں نے کہا ہم پیپلز پارٹی سے کبھی بات نہیں کریں گے. تو اب اگر پیپلز پارٹی سے بھی بات نہیں کرنی, پی ایم ایل این سے تو ویسے ہی نہیں کرنی, پی ایل این سے تو کرنی ہی نہیں ہے, پھر کون بچتا ہے؟ تیسری پولیٹیکل پارٹی. آپ انفورس کس طرح کر سکتے ہیں نئے انتخابات؟ نئے انتخابات تو اسی صورت کر سکتے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں, وہ بھی آ رہے ہیں, زندگی جام ہو جائے. مصیبت ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ اکثر دیکھیے, جو ہم لوگ جب میں اور آپ بات کرتے ہیں تو گفتگو کے نیچے مثلا جیسے آج کل وہ میری نسل کو جیسے آپ پڑھے لکھے لوگ تو بومر کہتے ہیں نا, تو آج کل یہ ہے کہ جو آدمی جس کے بال جو ہیں وہ تھوڑے سے سفید ہیں, وہ کہتے ہیں جی صحافیوں کی بھی ریٹائرمنٹ کی عمر ہونی چاہیے نا, یہ بڈھا کیا بکواس کرتا ہے, یہ وہی ہے نا ٹوکری جو لیتا تھا, یو نو. ارے بھائی وہ یار خدا کا واسطہ, ٹوکری والی بات تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے, کیوں اتنا لیبل ایک لگ گیا لگا دو. کیا ہے مثلا کہ آپ کو وہ کرنا ہے. اب وہ جن کی ٹوکریاں تھیں ذرا ان سے بھی تو پوچھو نا, ان کی سوشل میڈیا ٹیم میرے ساتھ کیا کر رہی, کیونکہ میں واحد آدمی تھا, میں بار بار کہے چلے جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب آپ یہاں نہ آئیں, توتیا من موتیا ایس گلی نہ جا. اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں, اس میں سب سے زیادہ ڈیمیج جو ہوا ہے نواز شریف صاحب, وہ ان کی جماعت کو اور نواز شریف کو ہوا. ان کی جماعت کو تو ہوا ہے سر, لیکن نواز انہوں شریف نے صاحب کو خود اپنے ہوا ہے. بیانیے کو بٹرے کیا, ووٹ کو عزت دو والے کو. اب یہ اگر یہ کہیں کہ جی یہ دسمبر میں الیکشن لے سکتے ہیں اور اس کے لیے لوگوں کو آپ مرمائیں سڑکوں پر لائیں, تو درمیان میں تو کوئی وقفہ لانا پڑے گا نا. اسمبلی ٹوٹی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو لانی پڑے گی نا. بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو obviously سر پھر اس کے بعد ہی ہو اچھا, سکتی ہے اور الیکشن. پھر یہ بھی فیصلہ کریں کہ کیا آپ دسمبر میں اسی چیف الیکشن کمشنر کے تحت الیکشن لیں گے, اسی الیکشن کمیشن سر میں واقعی دسمبر میں الیکشنز ہو سکتے ہیں اگر یہ چیزیں ورک آؤٹ ہو جاتی ہیں. کیسے ایک ہی سال میں 2 الیکشنز. بی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دسمبر میں کیسے, مجھے سمجھا دیا جائے نا. دسمبر میں اگر الیکشن ہونے ہیں تو دسمبر سے پہلے نومبر, اکتوبر, تو ہمیں سپٹمبر وغیرہ میں اس گورنمنٹ کو گھر جانا چاہیے نا. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, اس کے بعد پروسیس سٹارٹ ہوگا. اب اس گورنمنٹ کو استعفیٰ دینے پہ کون مجبور کرے گا؟
وہ تو پھر سے پبلک پریشر کی تو اتنی پاور نہیں ہو سکتی کہ پبلک ڈالے ان پہ پریشر کہ آپ دیں استعفیٰ. نہیں تو کیا واقعی ہم وہ کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو سر. یہ پبلک پریشر تو اتنا نہیں ہے ہم تو یہ کر جتنا رہے ہیں ان کی انٹرنل لڑائی ہے. عوام, سر آپ نے کہا نا عوام کو بیوقوف بنانا آسان ہے, تو صرف ان کو بیوقوف بنا رہے کہ ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن ہے ان کی آپس کی انٹرنل وار. آپس کی جو بھی وار ہے, اصل جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ سارا یہ دسمبر کیوں کہ یہ نومبر میں امریکہ میں صدارتی انتخاب ہونے ہیں. ساڈا یار ٹرمپ آ جائے گا, تو جیسے ہی ٹرمپ آئے گا وہ ایک فون کرے گا, ہے واٹس ہیپننگ ہیئر. اب فرض کریں ٹرمپ الیکٹ نہ ہو, کملا ہارس آ جائے. پھر پاکستان کا تو ٹرمپ سر ہمیں پتہ ہی ہے کون ہے, وہاں سے وہ پاپولسٹ لیڈر, یہاں سے یہ پاپولسٹ لیڈر. آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتی. یہ ایک بہت بڑا, دیکھو ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہو گیا نا, یہاں پہ تو کوئی شخص کوئی چیز کو ذرا دور بیٹھ کے انالائز کرنے کو تیار نہیں. مطلب کہ اس بات کو اگر کوئی یہ شخص کہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں پہلی مرتبہ امریکہ کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جو عمران خان کی حمایت میں گج وج کے بولی ہے. غالباً امریکہ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہوگی جو وہ سازش کر رہے تھے, بہرحال جی, اور جو پھر سائفر کیس تھا, صاحب ہم کا معافی دے دو. ہاں امریکہ نے معافی مانگی ہوگی پاکستان سے اس کے ذریعے, تو اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. برطانیہ اور اب سنا ہے کہ یورپی یونین بھی کچھ کرنے والی ہے, لیکن اگر آپ سارا انحصار یہ کریں گے کہ غیر ملکی پریشر کے ذریعے, تو غیر ملکی پریشر محض کام نہیں کرتا. بھی یہاں پہ بھی کچھ جلوے دکھانے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہی جلوے ہوں گے, اس کے بغیر نہیں. یہاں پر تو لوگ بس ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے, اس نے سسٹم کو ایکسپوز کیا. بھائی سسٹم کو ایکسپوز کیا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی اپنی کیا اوپینین ہے, آپ کو انپٹ دے رہے ہیں سچویشن میں, کوئی پبلک پریشر بن رہا ہے؟ نہیں, کیا وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے تحریک انصاف؟ سر بالکل وہی سسٹم جس کو کرٹیسائز کرتے نام ہیں. پہ جو بندے ایم این ایز بنے ہوئے ہیں سر یہ وہ الاؤنسز نہیں لیتے جو دیگر ایم این ایز لے رہے ہیں. کیا ان کے وہ پرکس نہیں ہیں؟ سر بات سمپل سی ہے, جس سسٹم کو یہ کرٹیسائز کرتے ہیں وہ اسی کی تو پیداوار پی ٹی آئی بھی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کو ڈینائی کر دیں؟ بابا یہ سب وہی بات ہے, ہم ہوئے تم ہوئے کہ امیر ہوئے, سب اسی زلف کے اسیر ہوئے, سب کے مفادات ایک جیسے ہیں. لیکن عوام کو بیوقوف بنانا سب سے آسان ہے. ہم اس کے لیے بہت تیار ہیں, لیکن عوام کی اکثریت سے ان کے غصے کو آپ جو ہے بلا جواز نہیں ٹھہرا سکتی کہ وہ اپریل 2022 سے مستقل بیچارے جو ہے ایک برڈن کا شکار ہے, ایک دباؤ کا شکار ہے. مہنگائی میں اضافہ ہوئے چلا جا رہا ہے, اور معاشی اعتبار سے کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. تو وہ کہتے ہیں اینا کلوں تے جان چھوٹے. یہ ہے بنیادی پیغام. اس نوٹ پہ ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں پھر, لیکن بس بات جان چھوٹے. ہاں, آئی تھنک یہی بیسٹ نوٹ ہے اس پروگرام کو ختم کرنے کی.